انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے 4 بہت نمایاں سنتیں ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے 4 بہت نمایاں سنتیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے، وہ مسواک کو پسند کیا کرتے تھے، وہ حیا والے ہوا کرتے تھے، اور وہ نکاح کیا کرتے تھے۔ تو یہ نکاح نہ صرف یہ ہے کہ یہ انسانی معاشرے کی ضرورت، اس کے اوپر انسانی معاشرے کا انحصار ہے، نسل انسانی کا اس کے اوپر انحصار ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالخصوص اس کے حوالے سے فرمایا کہ نکاح من سنت، یہ جو نکاح ہے دس مائی سنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 3 صحابی آئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات زندگی پوچھے، خلوت کے، جلوت کے، تو جب بتائے گئے تو ایک نے یہ کہا کہ سچی بات ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات، کردار، عبادات کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے نیت کی کہ میں تو ساری رات جو ہے وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں تو بس میکسیمم لیول کے روزے رکھوں گا اور بس یہی کرتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا اور میں یوں ہی زندگی بسر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات کو بجا لا سکوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابی آئے تھے، میرے معمولات جاننے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ لا رہبانیہ فی الاسلام۔ What are you talking about؟ یہ کیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، شادیاں بھی کرتا ہوں، یعنی میری ایک لائف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو سب سے زیادہ اہم ہمیں پیغام دیا وہ یہ ہے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ ایک ہی طرف لگ جائیں، آپ شادی بھی نہ کریں، آپ ساری رات عبادات کرتے رہیں، آپ بس روزے ہی رکھتے رہیں۔ دس دا بیوٹی آف اسلام، کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے، آپ کو اپنی فیملی لائف بھی گزارنی ہے، آپ کو عبادات بھی کرنی ہے، آپ کو رات کو آرام بھی کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق۔ This is the beauty of Islam. When I embraced Islam, by profession I was a goldsmith. دبئی میں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں بنایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑو یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں، انسانوں کو ہیرا بنانے کا تمہیں فن سکھاتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 7,000 غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے اپنے زندگی میں 7,000 ڈائمنڈ رنگ نہیں بنائی ہوں گی، لیکن میں نے 7,000 غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ کام تھا اس سے کہ جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ میں نے استاد جی سے عرض کی کہ استاد جی اچھی فصل کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو استاد جی نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا کہ اچھا پانی، اور ساتھ ہی بغیر پوچھے بتا دیا اور اچھی عورت۔ استاد جی میں نے فصل کا پوچھا ہے، استاد جی کہتے بیٹا میں نے فصل کا اور نسل کا بتایا ہے۔ فصل کے لیے ضروری ہے کہ اچھا پانی میسر ہو، اور اچھی نسل کے لیے ضروری ہے کہ اچھی عورت میسر ہو۔ اور فرمایا یہ دنیا ایک متاع ہے، اور اس متاع کی سب سے قیمتی شے عورت ہے، اور جس کو یہ سب سے قیمتی شے میسر آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس کو دنیا اور آخرت کی خیر میسر آ گئی۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ اسلام کہاں سے آپ کو ایڈریس کرنا شروع کرتا ہے۔ دس از دا بیوٹی آف اسلام۔ عمر نے پوچھا کہ تمہاری اولادوں کا تم پہ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اور وہاں پہ کچھ سادہ مزاج لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جن کا نان نفقہ، کسی نے کہا کہ جن کی تعلیم و تربیت، کسی نے کہا کہ جی اس کے لیے چھت کی ضرورت، کسی نے کہا کہ فلاں چیز ہے۔ کہا کہ تمہاری اولادوں کا سب سے پہلا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ Can you imagine about that؟
اور یہ محض عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب عورت یہ سوچے گی کہ میری اولاد کا سب سے پہلا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے، وہ سوچے گی کہ سب سے پہلا اس کی اولاد کا اس کے اوپر حق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایک اچھے باپ کا انتخاب کرے، کیونکہ یہاں سے نسل چلنی ہے۔ اسلام جہاں پہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری تعلیم و تربیت کرتا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں ایک اسلام کا کوئی بھی جز ہے اس سے پہلے ایک بنیادی چیز فراہم کرتا ہے، اور وہ بنیادی شے ہے آپ کی اخلاص نیت۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ کی باڈی کو انرجی فراہم کرتا ہے، اس کی فلاح و بہبود، اس کی نشو و نما کے لیے اجزاء فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے روٹی کھائی، آپ کی صحت بھی مل گئی، آپ کی جو ہے وہ جسمانی اجزاء بھی مل گئے، دیٹس فائن۔ لیکن اگر وہی روٹی کھاتے ہوئے آپ نے یہ نیت کر لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میں کھانا تو کھا رہی ہوں، یہ میں کھانا تو کھا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے جو آپ مجھے طاقت اور قوت عطا فرمائے، تو وہ طاقت اور قوت کے ذریعے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میں اپنے قوم، ملک، ملت کے حوالے سے کوئی بہترین کارنامہ سر انجام دے سکوں، اللہ میں خوب سجدے اور رکوع کر سکوں، اللہ میں بیسٹ پرفارم کر سکوں، میں تیری راہ میں اچھے انداز سے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن بجا لا سکوں۔ آپ کا وہ ایک لقمہ اور پانی کا گھونٹ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ کین یو امیجن؟ اور اگر اخلاص سے نیت نہیں ہے تو سچی بات ہے کہ پھر ہمارے جو صبح و شام کے سجدے اور تلاوتیں ہیں نا، اگر اٹینشن نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو ایک نیت کے ساتھ اجر و ثواب میسر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا کوئی جیون ساتھی تلاش کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی محض جسمانی سکون نہیں ہے، یہ راحت و آرام کا سامان نہیں ہے، یہ محض سیکشول ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پہ امت کا انحصار ہے۔ اسلام کی بہت بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور آنے والی قوم، ملک، ملت، عقائد و نظریات، مفسرین، محدثین، متکلمین، اس کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ کس کے اوپر؟ آپ کی اس نیت کے اوپر، آپ کی اس شادی کے ساتھ۔ اور جب ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جسمانی راحت و آرام بھی چاہیے، مجھے سکون بھی چاہیے، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایسی بیویاں، ایسا شوہر عطا فرمائیے کہ جو دنیا میں بھی دینداری کے حوالے سے میرا معاون ہو، آخرت میں جنت میں لے جانے کے حوالے سے میرا معاون ہو، دوزخ سے بچانے میں میرا معاون ہو، اللہ تیری اطاعت اور اتباع کرنے میں میرا معاون ہو، اللہ قوم کی ترقی، اس کی کامیابی اور کامرانی، اس کی فلاح و بہبود میں میرا معاون ہو۔ تو اب جب آپ اپنے جیون ساتھی کو تلاش کرنے کی جب نیت کریں گے تو سچی بات ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، اس کے حوالے سے سرچنگ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھیں گی۔ بات کلیئر ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان باندی، جو غلام بھی ہو سکتی ہے، لونڈی بھی ہو سکتی ہے، ایک مسلمان باندی کہیں زیادہ بہتر ہے ایک غیر مسلم شریف زادی سے۔ اب آپ اس کا کمپیریزن کیجئے کہ ایک طرف باندی ہے اور ایک طرف شریف زادی ہے، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف غیر مسلم ہے۔ اکثر لوگ ہم سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی، کین آئی میری ود اے نان مسلم؟ یس یو کین ڈو، اف شی از اہل کتاب، شی از بلیور ان لارڈ، یس یو کین ڈو دیٹ۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے تم اہل کتاب کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہو، لیکن یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اجازت اس رخصت کو لیتے ہوئے جب انہوں نے شادیاں کی، اور ان شادیوں کو کرنے کے بعد ہوا یہ کہ آج وہ تو مسلمان ہے لیکن اس کے بچے عیسائی ہیں، یعنی اس کے بچے چرچ گوئنگ ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ سینیگاگ گوئنگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جب وہ قوم سرکش نکلی، اور سرکشی کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح آپ ایک ایسی کشتی ڈیزائن کیجئے کہ جس میں آپ اہل ایمان کو لے کے سوار ہو جائیے، اور ہم زمین اور آسمان دونوں اطراف سے پانی جاری کریں گے اور یہ فنا ہو جائیں گے۔ اب لاسٹ مومنٹ ہے، اور لاسٹ مومنٹ کے اوپر
نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کم ان دا بورڈ، اور وہ بیٹا اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، ہم اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یعنی 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے والا ایک ایسا شخص جو نہ صرف ایک اچھا نیک صالح انسان ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، اس کا رسول، اور جو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آتی ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو اس دوزخ کی آگ۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ نبی نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن لاسٹ مومنٹس کے اوپر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث کہ ایک مومن باندی جو ہے وہ ایک غیر مسلم شریف زادی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں کیٹاگرائز ہو گیا کہ ایمان والی مسلمان۔ اب اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان شادی جب کرتا ہے تو عورت میں 4 چیزیں دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا حسن و جمال، وہ دیکھتا ہے اس کا مال و متاع، وہ دیکھتا ہے اس کا حسب نسب، وہ دیکھتا ہے اس کی دینداری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کے سبب سے نکاح کیا کرو۔ یاد کیجئے وہ مائیں کہ جن کے اوپر امت کا انحصار، جب ایک عورت کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ٹونٹ کرتا ہے کہ ہی از بلیک، یہ تو کالا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کالا ہے میں نے اس کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ کل کو مقابلہ حسن میں نہیں جائے گا بلکہ یہ کل کو بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ اور ٹھیک 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کی آزادی کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا بلکہ وہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ That's why دیندار عورت، ایک عورت کہ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعد وہ بیٹے کو دین کے لیے وقف کرتی ہے، اور جب دین کے لیے اس کو وقف کرتی ہے تو اس کے بعد جب بینائی چلی جاتی ہے تو اس کی بینائی جانے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مصلی کے اوپر گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، گریہ زاری کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا شوہر چلا گیا، میں نے آپ سے شکایت نہیں کی، میں نے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا، اس کی بینائی چلی گئی، اللہ مجھے زمانے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے گا۔ اتنا روئی، اتنا گڑ گڑائی، اتنا للہیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بھیجا، اور خواب میں بھیجنے کے بعد کہا کہ ابراہیم میری بندی سے کہیے گا کیا وہ محض اس کو امام الناس نہیں بنائے گا بلکہ امام المحدثین بنائے گا، کہ جس کو دنیا آج امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ دیٹس وائی دینداری۔ اب بات سمجھیں کہ کیوں دینداری ضروری ہے۔ میری بیٹی، میری بہن اور میرے پتر، آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو تیرے تقوی اور طہارت کی تعریفیں بھی کریں گے، تیرے حسن و جمال کی تعریفیں بھی کریں گے، تجھ سے محبت کے دعوے بھی کریں گے، لیکن اس کو بتا دیں کہ اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے باپ کے ساتھ جا کے بات کیجیے، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے بیٹا تجھے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کا جو درس ہے اس کو یاد رکھنا پڑے گا، تجھے اپنا مقام و مرتبہ یاد رکھنا پڑے گا۔ تو بھیڑ بکری نہیں ہے۔ آج کا نوجوان یہ بہت فنکار ہے، یہ ٹیکنیکل ہے۔ میں اس مردوں کے قبیلے کا فرد ہوں، اس لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ بیٹا یہ تجھے بتائے گا کہ تو آزاد، تو خود مختار ہے، یو کین ڈو، یو ول ڈو، یو شوڈ ڈو۔ لیکن اسے بتایا کہ میرے کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر مجھ سے محبت ہے تو جا کے میرے والدین سے بات کیجئے، اور اگر واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو مجھے اور اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن نہ بناؤ، جاؤ میرے باپ سے بات کرو، اور اگر اس نے یس کی تو آمین، اور اگر نہیں تو آئندہ کے بعد میرے راستے میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یورپ کی کچھ بچیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو شوق تھا کہ وہ اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ پاکستان آئیں، اور جب پاکستان آ کے انہوں نے یونیورسٹیوں کا حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی، ہم جس تہذیب کو تھوک کے آئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسی تہذیب کو چاٹ رہی ہیں۔ ہم تو ان کے کردار سے متاثر ہو کے آئی تھی یہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خبر شائع ہوئی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ تیرا بیٹا انتقال کر گیا۔ کہا رسول اللہ کیسے ہیں؟ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہے، اپنی چادر ٹھیک کر رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تیرا شوہر انتقال کر گیا۔ کہا رسول اللہ کیسے ہے؟ ساتھ میں چادر ٹھیک کرتی ہے۔ کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تجھے اپنے دوپٹے کی اور پردے کی پڑی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بچہ انتقال کر گیا ہے، شوہر انتقال کر گیا ہے، میرا بھائی انتقال کر گیا ہے،
میری غیرت انتقال نہیں کر گئی. دیٹس وائی آئی کور مائی سیلف. ویسے تو یہ پیرنٹس کو گائیڈ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں کہ کیسا مرد ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اپنے دامادوں کا انتخاب کرتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یاد رکھنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داری تھی. آپ کے کزن بھی تھے, آپ کے بھائی بھی تھے, آپ کے شاگرد بھی تھے, آپ کے صحابی بھی تھے. سب سے پہلا انتخاب رشتہ دار کا کیا کہ جب رشتہ داریوں میں دراڑ آتی ہے, پھوٹ پڑتی ہے, تو اوپر سے لنک ایک ہی ہوتا ہے. دادا جان ایک ہوتے ہیں, تایا تایا آپس میں بھائی ہوتے ہیں, پھپھو پھپھو تایا اور پھپھو. تو یہ جو رشتے ہیں جب رشتہ داریوں میں ہوتی ہے تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے, بڑی برکت ہوتی ہے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جب انتخاب کیا تو اپنے رشتہ دار کا انتخاب کیا. دوسری کوالٹی, علم والا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ باب العلم. کہا کہ علی جو ہے یہ علم کا دروازہ ہے. تو دوسری کوالٹی کیا بتائی؟ اب اس میں ہمیں نہ کہیں جو ہے وہ حسب نسب نظر آ رہا ہے, نہ کہیں مال و دولت نظر آ رہی ہے, نہ کہیں حسن و جمال نظر آ رہا ہے, جبکہ اس کے باوجود سب کچھ تھا. امیر نہیں تھے, کیونکہ کہا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول زرا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اپنا کچھ سامان کیجئے. عثمان کے پاس گئے اور عثمان نے بھی اس کی 15 گنا زیادہ قیمت ادا کی, کہ مجھے پتا ہے کہ علی کو اگر میں ویسے دوں گا تو یہ نہیں لیں گے, خوددار ہے. اور 15 گنا, اور اس سے تکیہ بنایا, کچھ گھر کا سامان بنایا, کچھ بستر بنایا. پہلی کوالٹی رشتہ دار, دوسری کوالٹی کہ باب العلم, علم والے ہوں, اور اس کے بعد جرت والے ہوں, اسلام کے لیے کٹنا مرنا جانتے ہو, اسلام کے لیے قربانی دینا جانتے ہو, اسلام کے لیے زندگی وقف کرنا جانتے ہو, امت کے لیے درد ہو, فکر. اور یہ تمام کوالٹیز آپ کو ادھر ہی لے کے جائیں گی کہ مرد بھی دیندار ہونا چاہیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو سب سے نمایاں خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ حیا والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان ایسی شخصیت ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان شرف والے ہیں, عزت آبرو والے ہیں. تیسری ان کی کوالٹی کہ عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. ہاں, اگر ان کوالٹیز کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, مال و دولت والے ہیں, تو یقیناً یہ ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو یہ خوش رکھیں گے. یہ ایک نمایاں خوبی ہے. آئیے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام, بہت خوبصورت واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ محترمہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کنسیو کیے ہوئے تھی, پریگننٹ تھیں, اور وہ ان کو لے کے جا رہے تھے, ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کو خیال ہوا کہ میں ان کو آرام کرواتا ہوں, کچھ سردی کا موسم تھا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ آگ کے قریب, اور آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور جب آگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ جب وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نبوت سے سرفراز کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر ایک بہت خوبصورت پیغام پنہا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب اپنی اہلیہ محترمہ کے درد کو کوئی درد محسوس کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں. کس کے لیے گئے تھے؟ اہلیہ کے لیے گئے تھے. اہلیہ کے درد کو اپنا درد, تو اہلیہ کا درد محسوس کرنے والا ہو. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ بہنوں کا, بیٹیوں کا درد محسوس کرنے والا شخص ہو, ایسا داماد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے. نہیں, فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے. مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد, ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت 2 رشتے ہیں, ایک سوٹڈ بوٹڈ ہے اور ایک عالم, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عالم ہے اس کے اخلاق کچھ اچھے نہیں ہیں, اور ایک سوٹڈ بوٹڈ ہے, پینٹ کوٹ والا ہے, لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیجئے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کو دین بھی عطا فرما دیں گے. لیکن جو شخص دینداری کے زوم میں مبتلا ہے اور اخلاق سے محروم ہے, ممکن ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی نعمت بھی چھین لے. تو
پتہ چلا کہ با اخلاق بھی ہونا چاہیے. دونوں میاں بیوی کے جو ایک بڑی ایک خوبصورت مثال ہے. میاں بیوی تھے اور بہت غریب، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے تھے. ایک دن بیوی کو خیال آیا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس نا ایک گھڑی کا محض ڈائل ہے لیکن سٹریپ نہیں ہے، تو وہ ہر وقت جیب میں ڈال کے رکھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے جیب میں ڈال لیتا ہے. اور اس کی بیوی کے جو بال تھے وہ بہت لمبے تھے اور اس کی خواہش تھی کہ کاش میں اس کے بالوں کے لیے خوبصورت کلپ دے سکوں تاکہ اپنے بالوں کو سمیٹ کے اس کو کلپ کر سکے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، حقائق ہے. تو ایک دن اس کا شوہر جاتا ہے اور اس کا شوہر وہ گھڑی بیچ کے اس کے لیے ایک خوبصورت کلپ پرچیز کرتا ہے، اور جب وہ آ کے اس کو دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بال کٹوا کے اس کو بیچ کے آپ کے لیے سٹریپ لے کے آئی ہوں، آپ نے وہی ڈائل بیچ کے میرے لیے جو ہے وہ کلپ خرید لیا. بیٹا آج آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ انتخاب میں بہت فارمیلٹیز میں چلے گئے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی ایک زیادتی کی کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. ایک صاحب نے بہت خوبصورت ارینجمنٹ کیا، انہوں نے ایک سال پہلے پرنٹنگ، برتنوں کے اوپر انہوں نے نام لکھوائے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، خوبصورت ہال بک کروایا، لباس خوبصورت بہترین. اور جب بچی کو لے کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو یاد آیا کہ ہم نے تو نکاح تو کیا ہی نہیں ہے. لہٰذا سب کو روکا اور کہا کہ اللہ کے بندو، جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تو تم نے اسکپ کر دی، اس کا نکاح تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور شادی کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ کہا کہ جی اللہ کے رسول. کہا برکت والا نکاح یہ ہے. آج 20% 100 میں سے اگر 20 طلاقیں ہو رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برکت والے نکاح نہیں ہے. اور برکت والا نکاح یہ ہے کہ جس کے اندر اخراجات کم سے کم. جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد استاد جی نے کہا کہ بیٹا یہ کل سوشل مسنون اعمال ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. ہم نے کاپی پینسل. کہا کہ کاپی پینسل کیوں؟ فنگر ٹپس کے اوپر نوٹ کرو کہ نکاح کی صرف ایک ہی دعوت ہے، کوئی مائیوں نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ تیل مہندی نہیں ہے، کوئی فارمیلٹیز بارات وغیرہ نہیں ہے. ایک ہی دعوت ہے اور وہ ہے دعوت ولیمہ. نکاح کرو، نکاح کا اعلان عام کرو، مسجدوں میں کرو، برکت والی جگہ پہ. اور نکاح کے بعد ایک ہی دعوت ہے، وہ دعوت ولیمہ. چاہے ایک بکری کا بچہ ذبح کرو. اور مجھے اس لیے دعوت ولیمہ پسند نہیں ہے کہ تم اس میں غربا کو نہیں بلاتے، تو ترغیب دی کہ اپنے ولیموں میں غربا کو بلاؤ. I have 2 wives. ایک نکاح یوں ہوا تھا جیسے درس قرآن ہو رہا ہے، اور ایک ولیمہ یتیم خانے میں یتیم بچوں کے ساتھ ہوا تھا. الحمدللہ. اور میری زندگی خوبصورت نہیں، خوبصورت سے بھی خوبصورت ترین گزر رہی ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج ہماری شادیوں میں یہ اتنی مشکلات ہم نے پیدا کر دیں کہ ان مشکلات کی وجہ سے 35 سال سے ابو خواتین 1 کروڑ ہیں جو پاکستان میں منتظر ہیں کہ کس طرح ہمارے رشتے بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. چونکہ ہمارے یہاں پہ شادی 20 سے 25 لاکھ کا خرچہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان ہو گیا ہے. اور جس دن ہم نکاح کو آسان کریں گے واللہ اس دن زنا مشکل کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.